السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس کے اندر عبرت کے پہلو بھی ہیں، نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ نصیحت کی باتیں آخر میں ہوں گی۔ پہلے واقعہ کو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یتیم شخص تھا جو جوان تھا۔ اس کا مدینے میں ایک کھجور کا باغ تھا، اس کے پڑوس میں بھی کھجور کا باغ تھا۔ وہ اپنے باغ کی چہار دیواری کرنے لگا، اس کو گھیرنے لگا۔ اب جب وہ اسے گھیر رہا تھا، دیوار کھڑی کر رہا تھا، تو پڑوس کے باغ کا ایک درخت چہار دیواری میں رکاوٹ بن رہا تھا، دیوار کھڑی کرنے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ یعنی اگر وہ دیوار لے کے جاتا تو اس کے ایک درخت کی وجہ سے اس کی دیوار کو ترچھی کرنا پڑتا، سیدھی دیوار نہیں کھڑی کر سکتا تھا۔ تو اس نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ تمہارا ایک درخت میری دیوار کھڑی کرنے میں رکاوٹ ہے، سیدھی دیوار میں نہیں بنا پا رہا ہوں، اس کھجور کے درخت کو مجھے دے دو۔ پورا باغ تھا، ایک درخت مجھے دے دو۔ اس نے منع کر دیا، کہا نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا چلو قیمت لے لو اور مجھے دے دو۔ پھر بھی اس نے منع کر دیا، نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اب یہ یتیم نوجوان شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہاں پر اور بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں بیان کی کہ ایسا ایسا میں نے کہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا۔ مسجد نبوی کے اندر وہ شخص بھی آیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا یہ بات جو کہہ رہا ہے مان لو، یا تو ویسے ہی دے دو یا پھر قیمت لے کے دے دو۔ اس نے دونوں صورتوں میں منع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ تم اسے اپنا ایک کھجور کا درخت دے دو، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر ایک عظیم الشان کھجور کا درخت دے گا، جس کے سائے میں تم 100 سال تک چلتے رہو گے۔ لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے، افسوس کرنے لگے کہ کتنا ناکام و نامراد آدمی ہے۔ دنیا کی طلب، دنیا کی دولت، دنیا کے چکر میں پڑ کر اس نے جنت کے درخت کو ٹھکرا دیا۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، مشہور صحابی ابو الدرداء، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس آدمی سے وہ ایک کھجور کا درخت خرید کر کے اس آدمی کو دے دوں تو کیا وہ جنت والا درخت مجھے مل جائے گا؟ دیکھیے صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حریص ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے ہمیں جنت میں درخت مل جائے۔ جنت یعنی اخروی فائدہ، مرنے کے بعد کا بارے میں کس قدر سوچا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں بالکل، اگر تم یہ درخت خرید کر اس کو دے دیتے ہو تو تمہیں جنت میں وہ درخت مل جائے گا۔ تو اس نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا بھائی دیکھو میرے باغ کے بارے میں تو تم سنے ہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں سنا ہو، تمہارا باغ کو کون نہیں جانتا، آپ کا باغ مشہور ہے، اس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، ایک اپنا تمہارا عالیشان گھر ہے، اس میں کنواں ہے، میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ تو ابو الدرداء نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم وہ درخت اس کو دے دو یتیم نوجوان کو، اور میرا اس کے بدلے میں میرا پورا باغ لے لو، میرا پورا باغ محل کے ساتھ، چشمے کے کنویں کے ساتھ، پانی کے کنویں کے ساتھ لے لو۔ تو وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا حیرت سے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ تو سبھی نے تائید کیا کہ ہاں یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے۔ تو سودا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی ابو الدرداء کو، بڑی دعائیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو الدرداء نے کہا اللہ کے نبی اب تو پکا ہو گیا وہ درخت۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ درخت پکا نہیں ہوا، بلکہ تمہارے لیے وہ تو بات تھی ایک کھجور کے درخت کی، تم نے تو یہاں پر اللہ کے راہ میں پورا باغ ہی دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں اس سے کئی گنا بڑا عظیم الشان باغ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہاں سے خوشی خوشی ابو الدرداء نکلے۔ اس کے بعد اسی باغ کے اندر جو گھر تھا اس میں ان کی بیوی بچے بھی رہتے تھے، گئے اور باہر ہی سے، دور سے ہی، گھر کے اندر نہیں گئے، دور سے ہی بلایا کہ بیوی باہر نکل آؤ، چلی آؤ، میں نے اس باغ کو سودا کر لیا، تجارت ہو گئی ہے۔ تو وہ ان کی تجارتی صلاحیتوں کو ان کی بیوی سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ بڑے ماہر ہیں تجارت کرنے میں۔ تو پوچھا کتنے میں بکا؟ تو انہوں نے بتایا، ساری بات کو بتایا۔ تو بیوی نے کہا کہ بڑی اچھی تجارت تم نے کی، بڑی نفع بخش اور سود مند فائدہ مند تجارت آپ نے کی ہے، اور باہر نکل آئی۔ اب اس واقعے سے آپ غور کریے، ہمارے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اخروی فائدے کو کتنی ترجیح دیا کرتے تھے۔
وہ یہ نہیں دیکھتے تھے دنیا کے اندر ہمارا کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ دنیا کو اللہ رب العالمین ہم سے چھینے گا نہیں یا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کی مدد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں مزید دے گا، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، یہ ان کا یقین ہوا کرتا تھا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس کی طرف آپ کا مفاد ہو اس کی طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں، جس سے آپ کا فائدہ جڑا ہوا ہو اس کی طرف سے ہو جائیں، جو مضبوط ہو اس کی طرف سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس ذمہ داری ہے، مسجد، مدرسے، علاقے، محلے، پنچایت جو بھی ہے، اسے ہمیشہ حق پر ہونا چاہیے، جو سچ بات ہے وہ کرنا چاہیے، اپنے مفاد سے اوپر اٹھ کر کے سچائی اور حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات ہوتے تھیں، صحابہ کرام کی بیویاں ہوا کرتی تھیں، وہ بھی نیکی کے کام میں اپنے شوہروں کی مدد کیا کرتی تھیں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتی تھیں۔ جس طریقے سے ابو درداء کی اہلیہ، ان کی بیوی نے، ام درداء نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کے خوشنودی کے لیے پورے اپنے باپ کو محل سمیت دے دیا کسی شخص کو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور وہاں پر جنت میں اخروی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ لہٰذا آج کی مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی نیکی کے کام میں مدد کیا کریں۔ جہاں پر شوہر مرد کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اس طریقے سے جہاں شوہر کو اللہ رب العالمین اجر دے گا، بیویوں کو بھی، عورتوں کو بھی اجر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے، غربا اور مساکین، محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، حق کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ آمین۔